ہے خاک فلسطین پہ یہودی کا اگر ہسپانیہ پر حق نہیں تو اہل عرب کا، مقصد ہے ملوکیت انگلیس کا کچھ اور، قصہ نہیں نارنج کا یا شہر تک کا، دلائل سے مزین، براہین سے معطل، تفکر سے منفر، تدبر میں ملبوس، لطافت و حساسیت سے معمول۔ آج کے اس ایوان میں مجھے جس موضوع کو الفاظ کے گلدان میں سجانا ہے وہ لفظوں کی مالا میں کچھ یوں: فتح بیت المقدس میں صوفیہ کا کردار، صدر علی وقار قریب ان لوگوں کی احسان جنہوں نے اپنی جدوجہد میں نیتی، خدا ترسی، جرت و استقامت، انسان دوستی، جذبہ احسان و قربانی سے فتح بیت المقدس میں اپنا کردار ادا کیا۔ علی وقار یہ ایک درویش مدبر، کامیاب حکمران، با اصول سیاستدان، معاملہ فہم دیانتدار، سنگین ترین بحرانوں میں اپنا ذہنی توازن برقرار رکھنے والے حضرت سیدنا فاروق اعظم اور رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفقائے کار وہ عظیم افراد تھے جو زاہد و شب زندہ دار تھے اور ان کے دل شمشیروں کے سائے تلے الہے کلمۃ اللہ کے لیے گزرتے تھے۔ علی وقار خطبہ تصوف اس بات کی شاہد ہے کہ تصوف فقط خاص قسم کے مرتبوں، آثار شکر مجاہدوں، پیٹ در پیٹ چلوں کا نام نہیں۔ علی وقار تصوف کے بارے میں یہ تاثر ملتا ہے کہ یہ ترک دنیا، چلہ کشی، آثار نفس، عالم مدہوشی، خود اختیاری، جلا رکھنی، خود مسلط کردہ تنہائی اور ذات کی نفی کرنا۔ علی وقار حضرت عمر سے بڑھ کر کون صوفی ہو سکتا ہے کہ جسے حضور فیض عالم نے صاحب مجاہدہ لکھا ہو، پھر یہ صوفی فتح بیت المقدس کے لیے حضرت خالد بن ولید، حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی قیادت میں لشکر در لشکر بھیجے، پھر ضرورت پڑنے پر عاجزی اور انکساری کا بہتر ایک غلام کے ہمراہ فلسطین کے لیے روانہ ہو اور فلسطین فتح کرے۔ علی ایک طویل عرصہ گزرنے کے بعد جب بیت المقدس بارے دیگر صلیبیوں کے قبضے میں گیا تو مسلمانی حکمران راتوں کی نیند ترک کرتے صوفیہ کرام شب بیداری کے ساتھ ساتھ تیر اندازی سیکھنے لگے۔ سلطان نور الدین زنگی مسجد اقصی کے لیے منبر تعمیر کروائے۔ علی وقار تاریخی اور رات کی وقت بیداری کرے تو معلوم ہوتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی صرف ایک عادل حکمران تھے بلکہ آپ ایک صوفی بھی تھے جو رات کو زمانہ کی آنکھ سے چھپ کر پردے الہی میں حاضر ہوتے، شب بیداری کا اہتمام کرتے۔ پھر یہی صوفی بیت المقدس کی فتح کے لیے ہزاروں کے لشکر کو ساتھ لیے فلسطین پہنچے اور نعرہ ہائے تکبیر بلند کرتے ہوئے فلسطین فتح کرے۔ پھر ایک بار بھی یہ بول اٹھتے ہیں، یہ غازی یہ تیرے پورا خلاف کرتے جنہیں تو نے بخشا ہے چھوٹے خدائی، دو نیم ان کے ٹھوکر سے سہرا دے گا، سمت کر بہار ان کی حیبت سے لائی، شہادت رحمت لوگ مقصود مومن، نہ مانے غنیمت
نہ کشور کشائی، نہ مال غنیمت، نہ کشور کشائی۔ علی وقار صد ہے کہ آج کا صوفی فقط خانقاہ تک محدود دکھائی دیتا ہے، جبکہ آج بھی ایسے ہی صوفیات کی ضرورت ہے جو بیت المقدس کو پنجہ یہود سے چھڑا سکے۔ آج حجروں میں بیٹھنے کا وقت نہیں بلکہ میدان عمل میں آنے کی ضرورت ہے، پھر ہی فلسطین کا مسئلہ حل ہو سکے گا۔ پھر شاعر مشرق بھی یہ نصیحت کرتے ہیں کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری، کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری۔ آپ کی سماعت کا شکریہ۔